تیسرے یہ کہ ان میں سے بعض کا کردار ایسا تھا کہ اس دور کے پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں ان جیسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ ولید بن عقبہ جو تھا اس کو لے لیجئے، یہ صحابی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی المصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے معمول فرمایا تھا، مگر یہ اس قبیلے کے علاقے میں پہنچ گئے، کسی وجہ سے ڈر گئے، لوگوں سے ملے بغیر مدینہ واپس آ گئے اور رپورٹ کیا دی کہ بنی مصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ مجھے مار ڈالنے پر تل گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا غضبناک ہوئے اور آپ نے ان کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کی۔ قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا، لیکن بنی مصطلق کے سرداروں کو بروقت علم ہو گیا اور انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یہ صاحب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، ہم تو منتظر ہی رہے کہ کوئی آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ کر کوئی خبر دے دے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے خلاف ناواقفیت میں کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے بھی رہو۔ اس کے چند سال بعد حضرت ابوبکر اور عمر نے ان کو پھر خدمت کا موقع دیا، اور حضرت عمر کے آخر زمانے میں وہ الجزیرہ کے عرب علاقے پر جہاں بنی تغلب رہتے تھے عامل مقرر کیے گئے۔ پھر انہوں نے اس چھوٹے سے منصب سے فائدہ اٹھا کے حضرت عثمان ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی جگہ کوفے جیسے بڑے اور اہم صوبے کا گورنر بنا دیتے ہیں۔ وہاں یہ راز فاش ہوتا ہے کہ وہ شراب نوشی کے عادی بھی ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن انہوں نے صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی، پھر پلٹ کر لوگوں سے پوچھا کہ اگر کم پڑھائیے تو اور زیادہ پڑھا دو۔ جب اس واقعے کی شکایات مدینہ تک پہنچی اور لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگا تو ان کے حضرت مسور بن مخزمہ تھے اور عبد الرحمن بن اسود تھے، انہوں نے حضرت عثمان کے بھانجے عبید اللہ بن عدی بن حیار سے کہا کہ تم جا کر اپنے ماموں سے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے معاملے میں لوگ ان کے طرز عمل سے بہت نالاں ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اس معاملے کی طرف توجہ دلائی اور عرض کیا کہ ولید پر حد جاری کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تو حضرت عثمان نے وعدہ کیا کہ میں اس معاملے میں انشاءاللہ حق کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ صحابہ کے مجمع عام میں ولید پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ حضرت عثمان کے اپنے آزاد کردہ غلام عمران نے گواہی دی کہ ولید نے شراب پی تھی۔ ایک دوسرے گواہ صعب بن جسامہ نے بھی شہادت دی کہ ولید نے ان کے سامنے شراب کی قے کی تھی۔ اس کے علاوہ 4 اور گواہ بھی آئے، وہ بھی پیش ہوئے۔ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ولید پر حد قائم کریں، اور حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو اس کام پر مامور کیا اور انہوں نے ولید کو 40 کوڑے لگائے۔ یہ تھے وہ وجوہات جن کی بنا پہ حضرت عثمان غنی کی یہ پالیسی لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بے اطمینانی کی موجب بن گئی۔ خلیفہ وقت کا اپنے خاندان کے آدمیوں کو پے در پے مملکت کے اہم ترین مناصب پر مامور کرنا اپنے آپ میں کافی قابل اعتراض تھا۔ اس پر جب یہ لوگ دیکھتے تھے کہ آگے لائے بھی جا رہے ہیں تو اس طرح کے اشخاص تو فطری طور پر ان کی بے چینی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں بے شمار ایسے 2 چیزیں ہیں، اہم چیزیں ہیں جو بہت زیادہ دورس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئی۔ اس میں جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت معاویہ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنری پہ مامور کیے رکھا۔ وہ حضرت عمر کے زمانہ میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے ایلا سے لے کر سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بحر ابیض تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانے خلافت جو کہ کم و بیش 12 سال کا تھا ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا، اور اس میں حضرت عمر کے بھی 2 سال شامل کر لیں تو وہ 14 سال بن جاتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کا خمیازہ حضرت علی کو بھگتنا پڑا۔ شام کا یہ صوبہ اس وقت کی اسلامی سلطنت میں بڑی اہم جنگی حیثیت کا علاقہ تھا۔ اس کے ایک طرف تمام مشرقی صوبے تھے اور دوسری طرف تمام مغربی صوبے۔ بیچ میں وہ اس طرح حائل تھا کہ اگر اس کا گورنر مکہ سے مرکز سے منحرف ہو جاتا تھا تو وہ مشرقی صوبوں کو مغربی صوبوں سے بالکل کاٹ سکتا تھا۔ حضرت معاویہ صوبے کی حکومت پر اتنی طویل مدت تک رکھے گئے کہ انہوں نے یہاں اپنی جڑیں پوری طرح جما لیں اور وہ مرکز کے قابو میں نہ رہے بلکہ مرکز ان کے رحم و کرم پر انحصار کرنے لگا۔ دوسری چیز جو تھی وہ اس سے بھی زیادہ شرانگیز ثابت ہوئی اور وہ تھی کہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم ترین پوزیشن پہ مروان بن حکم کو مامور کیا گیا۔ ان صاحب نے حضرت عثمان کی نرم مزاجی، ان کے سخاوت، ان کے اندھے اعتماد سے فائدہ اٹھا کے
بہت سے ایسے کام کیے جن کی ذمہ داری لامحالہ حضرت عثمان پر پڑتی تھی، حالانکہ ان کی اجازت اور علم کے بغیر ہی وہ کام کر ڈالے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ صاحب حضرت عثمان غنی اور اکابر صحابہ کے باہمی خوشگوار تعلقات کو بھی خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتے تھے، تاکہ خلیفہ برحق اپنے پرانے رفیقوں کی بجائے ان کو اپنا زیادہ خیر خواہ اور حامی سمجھے۔ یہی نہیں بلکہ بے شمار دفعہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں ایسی تہدید آمیز تقریریں کی جنہیں شرکاء کی زبان سے سننا سابقین اولین کے لیے بہت قابل برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی بنا پر دوسرے لوگ تو درکنار، خود حضرت عثمان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ بھی یہ رائے رکھتی تھیں کہ حضرت عثمان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر محترم سے صاف صاف کہا کہ اگر آپ مروان کے کہے پہ چلیں گے تو یہ آپ کو قتل کرا کے چھوڑے گا۔ اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے، نہ ہیبت ہے، نہ محبت ہے۔